یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا کمال کا جملہ سنا کہ انہوں نے پنجابی میں کہا کسی نے کہ تندرست اور تگڑے آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. یہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا، پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے، پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے، اور آخرت کا حساب تو پھر بڑا ہی نرالا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، میں 3 لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 30,000 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 3 کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہا، 3 پیسے. امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بندے کو 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی 3 پیسے کے بدلے. اب سوچے وہ شخص جو لوگوں کے حق دباتا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار سامنے والا بھول گیا ہے، اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. ارے اس کو یاد نہیں ہے مگر تمہیں لوٹانا ہوگا. وہ نوجوان پہلے تو 12 سال خدمت کی، پھر ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا. نکاح ہوتا ہے. یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ موجود ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی اندھی نہیں، کوئی لنگڑی نہیں، کان بھی ٹھیک ہیں. گھبرا گئے. حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں بیٹا، یہی میری بیٹی ہے، تمہاری دلہن یہی ہے. دراصل میری بیٹی کی میں نے بہت خوب اچھے طریقے سے تربیت کی ہے. میں نے جو کہا نا یہ اندھی ہے، یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے. جو میں نے کہا یہ بہری ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے. جو میں نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے، وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی پیر حرام کی طرف بڑھائے نہیں ہے. ہاتھ کے بغیر والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھے ہی نہیں. میرے بیٹا یہ تمہاری ہی زوجہ ہے، جاؤ زندگی اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزارو. ذرا سوچئے گا یہ جوڑا کیسا تھا کہ ایک طرف ایسی پاک نیک عورت ہے، اس قدر پارسا خاتون ہیں، اور دوسری طرف جو نوجوان، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سیدنا ابو صالح محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ تھے. اب ذرا سوچیں یہ دونوں جب ملتے ہیں، جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، ان کے یہاں کوئی اور نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں. یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے گویا کیا شاندار جوڑا ملایا. ماں باپ ایسے تھے، اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے.